پتھر کو ضرور چومتا ہے اور دنیا قیامت تک اس پتھر کو چومتی رہے گی، اور اس کا سبب صرف ایک یہی ہے سب سے بڑا کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ چوما ہے۔ جب کرب و بلا کے میدان کے اندر جب شمر لعین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر خنجر چلایا ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ گلا امام حسین کا کٹ رہا تھا لیکن بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیا گزری ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا رہے ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر تھی جب عاشورے کا دن آیا، عاشورے کا دن تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کرب و بلا کے اندر ہیں، لیکن ام سلمہ ادھر بیان فرماتی ہے کہ میں ظہر کے بعد آرام کر رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے مجھے نصیب فرمائی، اور دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں، اس اضطراب کے عالم میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پورا لباس گرد آلودہ ہے، اور بے تحاشا بڑی پریشانی کے عالم میں نظر آ رہی ہیں، اور مدینے کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں آگے بڑھی اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ پریشانی اور اضطرابی کا سبب کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ میں کرب و بلا سے آ رہا ہوں، یزیدیوں نے میرے امام حسین کو شہید کر دیا ہے، امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ کو پہلے ہی کرب و بلا کی مٹی دے دی گئی تھی کہ یہ جب خون بن جائیں گی سمجھ جانا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑی ہوئی گئی اور اس شیشے کی طرف گئی جس میں وہ مٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ آپ بیان فرماتی ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ پیارے مسلمانوں، کرب و بلا کا ابتدا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت سے ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے نکلے، اور کوفے کے پہلے ہی آپ کو انہوں نے آ کر 1000 کا دستہ لے کر ابن زیاد نے ان کو بھیجا، اور کوفے سے کچھ پہلے آ کر ہی آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمام حالات سے میں باخبر ہوں، اور بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اور کہتا ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو نہ آگے بڑھنے دیا جائے، آپ کو نہ پیچھے جانے دیا جائے، آپ کا گھراؤ کیا جائے اور آپ سے یزید کی بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینے میں کر لیتا، لیکن مجھے نانا کی شریعت کو بچانا ہے، اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے دی است حسین دی پناہ است حسین، کیونکہ دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ یہ ہم نے نہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پناہ دی، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تربیت فرمائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر خود نہیں آیا بلکہ کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے، اور ان کے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ کوفے والے خود بھی چل کر میرے پاس آئے تھے، میں بلانے پر آیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کیا ہم پر تلوار چلائے گا، نواسے رسول پر تلوار چلائے گا، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا جنت کے سردار کے اوپر تو تلوار چلائے گا؟ لیکن عمر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ حکومت کی طرف سے جو احکامات تھے ان کو بھی پورا کرنا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو عمر وفادار اہل بیت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے اور فرمایا اے عمر کیا تو نماز ہمارے پیچھے ادا کرے گا؟ تو عمر نے کہا کہ ہمیں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جیسا امام، آپ جیسا بلند مرتبے والا امام ہوتے ہوئے میں الگ جماعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے متواتر 1 محرم سے لے کر
6 محرم تک امام حسین سے روز ملاقاتیں کرتا اور تمام نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس نے ادا کی، اور ان نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے اندر حائل تھی، لیکن کچھ 1000 دستے کے اندر کچھ ابن زیاد کے اور یزید کے مخبر تھے، انہوں نے ابن زیاد کو جا کر آرڈر دیا اور خبر پہنچائی کہ یہ خود کوئی معاملہ نہیں کر رہا، بڑی رعایت انہیں دے رہا ہے، ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہے، ان سے روز صبح شام ملاقاتیں کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو سنتا ہے اور ان کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اسلام کے اندر ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو مسلمانوں کی مخبری کرنے والے اور اہل حق کے مخبر رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید عذاب کی بشارت عطا فرمائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مخبری کرنے والے لوگوں سے ہمیشہ ناراض ہوئے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، اگر آپ جنت البقیع کے درمیان مسجد نبوی بھی موجود ہے، اگر مسجد نبوی کے اندر جائیں گے تو ایک وہاں پر ستون ملتا ہے، ابو امامہ کر کے، امامہ ستون، ایک وہاں پر ستون ہے، اور وہ ستون ایک صحابی رسول کی وجہ سے ہے، اس کے نام پر اس کو نام آج بھی دیا گیا، ابو لمامہ، امامہ نہیں لمامہ نام ہے اس کا، ابو لمامہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ کیا، کوئی مسجد نبوی کے اندر مشورہ ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ مشورہ، ہماری یہ بات باہر جانے نہ پائے، لیکن جو ابو لمامہ صحابی تھے وہ باہر نکلے مسجد نبوی کے اندر، اور ان کے پرانے کچھ یہودی تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ آج نبی نے کوئی مشورہ کیا ہے، وہ کیا مشورہ ہے، یعنی ہمیں اس کی کچھ خبر دے دو۔ ابو لمامہ نے ان کے کہنے پر چند باتیں اس کی ان یہودیوں کو بتا دی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، جو راستہ وہ فاش ہو گیا۔ مخبری کرنا بڑا جرم عظیم تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ہماری بات کو یہودیوں تک پہنچایا، ہماری مخبری کی ہے۔ ابو امامہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ غیب داں نبی سے ان سے کون سی بات چھپ سکتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ غیب داں ہیں، دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، دلوں سے باخبر ہیں۔ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، میں یہاں سے نکلا، یہودیوں نے مجھ کو پکڑ لیا تھا اور مجھ سے پرانے دوستی اور بڑی دباؤ ڈال کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے چند باتیں انہیں بتا دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ 40 دن تک کوئی بھی نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان کے درمیان بیٹھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل بائیکاٹ فرمایا۔ جو مسلمانوں کے مخبر ہوتے ہیں، جو مخبری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سزا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی۔ آج بھی دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کی بڑی کثرت بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، چند پیسوں کے عوض، چند عہدوں کے عوض اپنی بات کو بڑا بنانے کے لیے مسلمانوں کی مخبریاں کرتے ہیں، اور پیارے مسلمانوں انہیں ذلت کے سوا اور کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ابو لمامہ اس ایک مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا، ان کی بیوی نے خود لا کر ان کو ستون سے باندھا، جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی توبہ کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں فرمایا۔ لگ بھگ 40 دن وہ اس ستون سے بندھے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اعلان فرمایا کہ حبیب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی خطا کو معاف کیا، اور پھر اہل مدینہ سے کے اندر اعلان کیا کہ اب ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ مخبر تھے، انہوں نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی کہ یہ اور کوئی معاملہ نہیں کر رہا، تو یہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کے 4000 کا اور لشکر دے کر انہیں بھیج دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے تھوڑے آگے بڑھتے تھے رات کے اندر، لیکن جب 6 محرم کی تاریخ آئی تو خود بخود ایک جگہ پر آپ کے گھوڑے اور آپ کے اونٹ رک گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، بتایا گیا کہ اسے ماریا یا کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہیں پر پڑاؤ ڈال دو، یہی ہماری آخری جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے
کہ جس کے بارے میں ہمارے نانا نے ہمیں بیان فرما دیا ہے، ہمارے نانا نے ہمیں خبر دے دی ہے، ہمارے نانا نے اس جگہ کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کربلا کے اندر نواسے تجھ سے امتحان لیا جائے گا، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا۔ آپ نے اپنے فرزند کو چند روپے نکال کر دیے اور کہا کہ جو اس جگہ کا مالک ہے اس کو قیمت ادا کر دو، اس کو اس کا معاوضہ دے دو اس جگہ کا۔ بیٹے نے عرض کی والد محترم ہم مدینے سے چلے مکہ آئے، جہاں پر شام ہوئی ہم نے اپنے پڑاؤ کو ڈالا لیکن کہیں پر ہم نے قیمت ادا نہیں کی۔ اے والد محترم آج قیمت کیوں ادا کی جا رہی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آل نبی ہیں، یہاں پر ہماری قبریں بنے گی اور جہاں پر قبریں بنائی جاتی ہیں وہ جگہ خود کی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی قیمت ادا کی۔ پھر اس کے بعد عمر بن سعد آ گیا، ایک دن تک اس نے بھی بڑی اچھی ملاقاتیں کی۔ امام حسین نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ یا تو ہمیں واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس دمشق لے کر چلو، میں یزید سے خود معاملات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی میں خود ان سے صلح کر لوں گا، اور یا پھر مجھے سمندر کی طرف جانے دو تاکہ میں اپنی باقی زندگی کہیں پر جا کر گزار سکوں۔ ابن